آؤٹ لائن کرتے ہیں آج کے ڈسکس کرنے کے فیک نیوز بیسیکلی ہوتی کیا ہیں اور وہ کسی چیزیں ہیں جو ایک نیوز کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ دس از اے فیک نیوز. دین ویل لک ٹورڈ سم ٹیکنیکل ایسپیکٹس, سم جنرک ایسپیکٹس آف اے فیک نیوز. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وچ ٹیکنیکس آر بینگ یوزڈ ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ دس نیوز از فیک, انہیں کلاسیفائی کیا جا رہا ہے. کچھ پریزنٹ چیلنجز کی بات کریں گے, کچھ اپرچونیٹیز دیکھیں گے کہ ہمارے لیے بین آپرچونیٹیز کون سے چیلنجز ہیں جن کو ہم لے کے اپنی اپرچونیٹی بنا سکتے ہیں. سو اسٹارٹ کرتے کب ہوتی ہے جب آئی ووڈ سے کہ when we actually see the death of ethics, then we actually see, because جرنلزم کے رولز کی اگر ہم بات کریں کہ سی ٹروتھ رپورٹ کرنا اور انڈیپینڈنٹلی وہ تمام چیزیں ہیں کہ کوئی بھی پرسن ایسی نیوز کو دے کسی بھی فارم میں, کسی بھی میڈیا میں, بے شک سوشل میڈیا ہے, بے شک وہ ایک پرنٹ میڈیا ہے, بٹ اٹ از ہیپننگ. اور اس کی جو میں وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ پرہیپس ہمارے پاس جو زیادہ ایشو ہے وہ یہ تھا کہ میڈیا واز ڈسٹرپٹیڈ, اور جو سوشل میڈیا تھا اس کو یوز کیا جانے لگا بائی ڈفرینٹ چینلز. یوٹیوب اس میں آ گیا, اس میں ٹویٹر آ گیا, اس میں انسٹاگرام آ گیا, پھر لنکڈ ان اور فیس بک, ڈفرینٹ قسم کے سوشل میڈیا چینلز آ گئے جن کی وجہ سے جو سورسز تھے رپورٹنگ کے وہ چینج ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ایوری ون فیلٹ لائک کہ وی کین آل ڈو اٹ. سو اس ایشو کی وجہ سے جو ڈائنمکس تھے فیک نیوز کے دے گاٹ چینجڈ. سو اونلی اف اٹ واز پاسبل کہ ہم کچھ اس طرح سے کر لیتے کہ ایوری ٹائم وی سیک اے ٹروتھ اور ناٹ ٹروتھ, تو just like کہ we would have done nose getting big, but unfortunately it's not like that. So ہمیں کچھ ایسے میئرز دینے پڑیں گے, کچھ ایسے پوائنٹس جو ہیں کو دیکھنا پڑے گا کہ what are those things جو ہے فیک نیوز کو ان کس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اب اگر ڈائنمکس کی طرف تو انٹروڈکشن میں اگر ہم کسی بھی چیز جو کہ مس ہوگی, یہ چیز جو کہ ڈیلیبریٹلی یا انٹینشنلی بھی بے شک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو کہ ہو جس کے اندر فیکٹس جو ہیں وہ ان کو کیا گیا ہو, ہم اس کو فیک نیوز کہتے ہیں. اور یہ ان کے ہونے کی ایگزسٹ کرنے کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ پرسیپشن کو چینج کرنا, کسی بھی سینیریو میں امپیکٹ کو پروڈیوس کرنا. ٹیکنیکل اسپیکٹس جو ہے فیک نیوز جب پروڈیوس کی جاتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک فوٹو مینیپولیشن جو ہے ڈفرینٹ فوٹوز کو مینیپولیٹ کر کے جو ہے وہ ایڈٹ کر کے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. ایک یہ آپشن ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایڈیٹڈ فارم میں ویڈیوز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم جو ٹویسٹڈ فیکٹس ہیں ان کو پریزنٹ کیا جائے ان فارم آف نیوز. دین وی ہیو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہیں یہاں پہ حقیقت ٹی وی ٹائپ کے کچھ ایسے چینلز ہیں جو کہ سوڈو ایکسپرٹس انہیں کہتے ہیں, جو کہ سیلف کلیمڈ ایکسپرٹس کہلائے جاتے ہیں. ان کے کچھ ویوز اس فارم میں آ جاتے ہیں کہ they become fake news. Then bulk sharing کسی بھی چیز کی to promote a certain propaganda, it becomes fake news in the category. Then manipulating the facts, sometimes they are facts but these facts are out of context. سو اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے. تو دیز آل آر ٹیکنیکل ایسپیکٹس آف فیک نیوز. ناؤ فوٹو مینیپولیشن کی طرف آتے ہیں. یہ جو پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے دس واز شیئرڈ ان رشین کمیونٹی. اٹ واز presented in a news article جس میں یہ کہا گیا تھا کہ there was some mother who was perhaps Nazi from the origin, اور اس کے جو بالکل نیو بورن بیبی تھا اس کے اوپر کچھ سرٹن قسم کے لوگوں نے ایک جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے آرم کے اوپر ایک نشان ہے جو کہ ٹپیکل نازیز کو جو ڈیفائن کرتا ہے وہ مارک کر دیا گیا ہے. بٹ اس کی جو اتنی اچھی انہوں نے فوٹو شاپنگ کی ہے کہ فرسٹ جو سائٹ ہے اگر اس میں کوئی بھی دیکھے they would have believed کہ it's perhaps the truth. اور جب ایسا کوئی امیج آپ کو کسی نیوز آرٹیکل میں نظر آئے گا تو you would have definitely believed on it. لیکن جب اس کو further investigate کیا گیا تو it was actually this was the image which you are seeing on the right side, that is the real image, and the image on the left side is the fake one. So this is the most common example of photo manipulation that is made to create fake news. Then there's another picture here
we are seeing a Ukrainian soldier who is kissing American flag. Now, issue ये है कि यूक्रेन और यूएसए में कुछ टर्म्स जो हैं कुछ इस तरह से हैं कि they are not too much friendly. So ये जो पिक्चर थी भी पोस्ट की गई थी एक यूक्रेनियन न्यूज़पेपर में जस्ट ऑन फ्यू डेज बिफोर जो कि यूक्रेन का नेशनल डे था उससे पहले ये पोज करने के लिए ये पोर्ट्रे करने के लिए कि अमेरिकन्स एक्चुअली टेकिंग यूक्रेन एज देयर स्लेव कंट्री और वो काइंड ऑफ इस चीज को इम्पोज करना चाह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर वेयर एज जब इस चीज को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो इट वाज ऑफ photoshopping involved in it. The image was mirrored actually. Real image was quite the mirror of the image which is being shown on the left side. और फर्दर जब इसको चेक किया गया इसमें कुछ और जो चेंजेस की गई थी वो कौन तो टाइमिंग्स थी और डेट्स थी उनको भी मैनिपुलेट किया गया था उनको भी चेंज किया गया था और उसको मिस प्रेजेंट कर दिया गया था एक और चीज जो आप यहाँ पे नोट करेंगी वो ये कि द पिक्चर ऑन द राइट टॉप राइट you can see that just के arm के ऊपर एक flag that is looking very much real. लेकिन when we look towards the picture on the bottom, there is no flag. So actually, the picture on the bottom that is the real picture. Tree अगर हम check करें, तो that was actually the Tajik soldier. He was kissing the flag, and the story was that he was paying tribute to U.S. Army because they actually helped the Tajikistan people when they were in actually in a great disaster. They actually provided some help. So when the story comes, this totally changes everything, the context and the totally meaning of everything. So the picture is real. गलत टाइम पे और फैक्ट्स को ट्विस्ट करके और कुछ फुट किया गया और रॉन्ग फेक न्यूज है किस्म की टेक्निक्स यूज की जा रही हैं सो व्हाट कैन बी डन फॉर द डिटेक्शन वेल फोटो मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टूल्स यूज किए जा रहे हैं आजकल फेक न्यूज की आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे जो कॉमन मोस्ट टूल है दैट इमेजेस आप गूगल में आप जस्ट एक इमेज का यूआरएल दें जिसके बारे में आप यू आर डाउटफुल आइदर रियल और नॉट आप इमेज या तो अपलोड कर दें या उसका यूआरएल दे दें और उसको डिफरेंट सर्च कर सकते हैं उसके रेजोल्यूशन भी चेंज कर यू विल कम टू नो दैट कि ये जो इमेज है एक्चुअली में कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड टिन आई रिकग्नाइजेस द or the images which are similar to the image which you are actually uploading in अंदर आप अगर इमेज जो है उसका यूआरएल प्लेस करते हैं तो वो आपको मल्टीपल है उनको दिस इज अ वेरी मच famous image that was gone viral जिसमें Mr. Putin is great politicians of the world first world countries or when this image was actually looked into tin eye then it came to know that the image the seat is empty so this is how sometimes your the fake news can manipulate your perception as well एक और tool जो यूज हो सकता है फोटो मैनिपुलेशन वेरीफाई करने के लिए दैट इज फोटो फोरेंसिक फोटो ब्राउजर बेस्ड सिंपली इसका नेम जो है गूगल करें और इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर आप कोई में अपलोड करते हैं इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि इसमें मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है एनालिसिस करने के लिए आप ये हिडन पिक्सेल्स को चेक कर सकते हैं इसकी परसेंटेजेस के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड एक इमेज को वेरीफाई कर सकते इवन क्रॉस रेफरेंस के लिए आप जो चीज यूज कर सकते हैं स्पेशली चाइनीज और जापानीज कंटेंट को दैट इज द टूल इज बेडू जो है इज जस्ट लाइक गूगल और इसके अंदर जो है आप सिंपली कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं लेकिन ये आपको जो है वो उसके डिफरेंट ओरिजिन से वो प्रोवाइड कर देगा जस्ट लाइक गूगल बट इट्स मोर स्पेसिफिक फॉर द चाइनीज नेक्स्ट हमारे पास एक और अवेलेबल जो टूल है दैट इज इमेज ऑप्स इमेज ऑपरेशंस
بیسیکلی اس ٹول کا پرپز کیا ہے کہ امیج کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے آپریشنس پرفارم کر کے چیک کیا جائے کہ امیج کی کیا صورتحال بنتی ہے. امیج کی ریورس سرچ کر سکتے ہیں آپ, اس کا ہڈن ڈیٹا جو ہے اس کو, یعنی جو میٹا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ ایکچولی میں یہ امیج جو ہے وہ کس ٹائم پہ انٹرنیٹ کے اوپر آیا تھا, اور یہ جو دوبارہ رپورٹ ہو رہا ہے تو وہ کس ٹائم پہ ہو رہا ہے, کہ امیج پرانا ہے اور یوز کیا جا رہا ہے. اس طرح سے آپ اس کی ایڈیٹنگ چیک کر سکتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ قسم کی زیادہ آپشنز تھیں جو جن کو یہ سپورٹ کرتا ہے امیج آپس. ویڈیو ٹرکس کی اگر ہم بات کریں, ٹرکس میں موسٹ یہ دیٹ از دا یوز کامن سینس, مینس دن کے ٹائم جو ہے وہ شوٹ کی گئی کیا جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ چینج کر دی جاتی ہے. ویریفائی اس طرح سے نہیں تھے, یا سم ٹائم جو ہے کر کے ڈفرینٹ جو ان کو پلیس کیا جاتا ہے. ٹول اور انٹرسٹنگ لگا تھا مجھے نیشنل, اس میں ٹول تھا جس کے اندر آپ ایک ویڈیو کا URL دیتے ہیں جو کہ موسٹلی یوٹیوب ویڈیو ہوتی ہے, وہ آپ پورا اس کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں میٹا ڈیٹا کے فارم میں کہ یہ ایکچوئل میں کب اپلوڈ کی گئی تھی اور اس کا ٹائم اپلوڈنگ کا کیا تھا. اس سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ویڈیوز ہم ڈفرینٹ قسم کے انسیڈنٹس کے بارے میں کہ آر دے میچنگ ود دا ٹائم جس کے بارے میں پریزنٹ کیا جا رہا ہو. ٹویسٹڈ فیکٹس جو ہے ان کو چیک کیا جا سکتا ہے فار ویریفائڈ سورسز. یہ وہ تمام ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم مینولی چیز کو چیک کر سکتے ہیں, یا اپنا سمپل لاجک یوز کرتے ہوئے ان کو چیک کر سکتے ہیں. میڈیا کا یوز کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کون کون سی مین اسٹریم میڈیا ہے, ریفرنس کر سکتے ہیں. مس اسما, آپ کی آواز مس اسما آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا سا آپ یا لاؤڈ بول لیجئے یا مائک کو اپنے قریب کر لیجیے اگر آپ کارڈلیس مائک استعمال کر رہی ہیں. یا جی سر, آئی ہوپ اٹس کلیئر ناؤ. ناؤ بیٹر پلیز. میرے کوسچنز ہیں یہ بارے میں آ سکتا ہے. جو ڈیز ہیں جو ہم نے دیکھے ان میں یہ تمام کمپنیز اور سافٹ ویئر جو ہیں they all are engaged that none of them are open source. سب سے پہلی جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے وہ تو یہی آگے ہم چیزیں ہمیں اس فارم میں مل رہی ہیں. اٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار اس ٹو لک فارورڈ ٹورڈز دیٹ. البتہ when we move ahead اس میں ایک جو سافٹ ویئر ہمیں ملا تھا that was fake bananas. Now this software is open source. اور اس کا جو پلس پوائنٹ کیا تھا کہ اٹ واز اے ہیک ان MIT ہیکاthon کے اندر 2017 کے اندر اٹ گاٹ فرسٹ پوزیشن, ٹاپ 10 کے اندر یہ آیا تھا. اور اٹ واز اے گڈ یوز اینڈ گڈ ایگزامپل کہ ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ فیک نیوز. تو ایک یہ ہمیں جو چیز ملی تھی when I was researching for the softwares which were available as open source, fake bananas کے نام سے. Further research is being done to detect the fake news. اس میں کچھ linguistic based approach کی جا اس کے اندر syntax analysis بھی آ جاتا ہے, semantic analysis آ جاتا ہے, یا classifiers different types کے اپلائی کیے جا سکتے ہیں ڈیٹا کے اوپر by them. Then ہمارے پاس کچھ method based approaches آ جاتی ہیں بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سورس ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں سورس کہاں سے نکلا ہے, کہاں سے ہے. قسم کی ٹولنگ لسٹنگ نالج بیس ٹیکنیکس آ جاتی ہیں. ان میں سے کچھ can be applied on the publicly available data, or some can be applied on the data which is used as a data set. پھر اگر ہم ایک اور جو انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس میں فیک نیوز میں اس کی بات کریں, اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے دیٹ از اوپن سورس. Fortunately, that is named as Grover. Grover is basically a software جو کہ intelligent software ہے. Its purpose is to generate fake news. Now that for me, what is being done? We input a headline, a news headline اپنے سے بنا کے.
ہم اس سافٹ ویئر میں انپٹ کرتے ہیں اور what it does is it generates a news article for that headline. اس میں آپ کو نیچے ایگزامپل نظر آ رہی ہے. لیٹس سے ہم نے اس میں جو ہے ٹاپک انٹر کیا لنک فاؤنڈ بٹوین ویکسینز اینڈ آٹزم. سو اس نیوز ہیڈ لائن کی ان پٹ کے اگینسٹ اس نے ایک نیوز آرٹیکل جنریٹ کر دیا جو کہ ملٹیپل پیراگرافس پہ کنسسٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ اس نیوز آرٹیکل کو دیکھیں, اس کو اسٹڈی کریں, یو ول نیور بلیو دیٹ اٹ از اے مشین جنریٹڈ آرٹیکل. اس کے اندر کچھ ورڈز ایسے یوز کیے گئے ہیں جو کہ بہت ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے یوز کیے جا رہے ہیں, اور نو بڈی کین ایکچولی بلیو دیٹ اٹ از بینگ ناٹ ہیومن. اور ایکچوئل میں کیا ہے, ایک فیک آرٹیکل ہے. اٹس ناٹ ریئل, اٹس ناٹ ٹرو. سو پڑھا تھا اس سافٹ ویئر کو بنانے کا ٹو فیک نیوز آر بینگ جنریٹڈ بائی ہیومن بینگس. کیونکہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں کہ وہ ان کا دماغ کس طرح سے کام کر رہا ہے تو شاید ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی کم لیں. سو دس واز اے انٹرسٹنگ تھنگ فار می. اور جب اس کے پہ فردر ریسرچ کی گئی تو دیر آر سم نیوز جو کہ ہیومن بینگس نے جنریٹ کی تھی. کچھ نیوز they were being generated by machines, یعنی اے آئی بیسڈ جنریٹڈ تھے. دین there were human propaganda جو کہ ہیومن بینگس نے پروپیگینڈا فارم میں کیے تھے. دین there were some propagandas of machines. So ایکچولی میں کیا ہوا, جو ہم نے آبزرو کیا کہ گروور واز دا سافٹ ویئر وچ ایکچولی won. یعنی اس کا جو پروپیگینڈا تھا یا اس کی جو فیک نیوز تھی, they were actually more closer and more reliable, more trustworthy for human beings actually, because they were in such a format کہ وہ زیادہ ٹرسٹ وردی نظر آ رہی تھیں. دیٹ واز اے کائنڈ آف اسٹرینج تھنگ. ویل, چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ مجھے اس پکچر میں نظر آ رہا تھا, لیک آف کنسرن. We see countries here in this graph which raised concerns about fake news and actually reported them. ان میں جو میں ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے کنٹری دیٹ از برازیل. 85% لوگ جو ہیں جو برازیلینز ہیں they have actually have concerned about fake news and they have reported it somehow. Then UK, then Spain, United States, we don't see Pakistan care about that if there are fake news or not. So that was lack of concern was the main challenge. First of all, we should know that something wrong is happening. ڈائیورسٹی ان سورسز ایک چیلنج بنائی تھی. اس کو ڈائیورسیفائڈ سورسز ہیں نیوز کی فارم میں جو رپورٹ کی جا رہے ہیں, امیجز آ رہے ہیں, ویڈیوز, تو میں دس بیکمز ویری مچ ڈیفیکلٹ ٹو کوپ اینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیز آل ڈفرنٹ کائنڈ آف میڈیمس ٹو آئیڈینٹیفائی فیک نیوز. دین ایکوریسی از اسٹل بلو 70%. جو ریسرچ ابھی تک کی جا رہی ہے اس میں ایکوریسی جو ہے ڈفرینٹ ٹیکنیکس نے ایک سگنیفیکنٹ ایکوریسی وہ اچیو ابھی تک نہیں کر سکی ہیں. دیٹ از اے میجر چیلنج. Models are specific to some specific networks and sometimes we need more features, sometimes we don't have proper data, the evolution of language is a problem, like the use of emoticons or symbols or some slang words, that becomes a problem. So ملٹیپل چیزیں ہیں. ناؤ دا اپرچونیٹیز کیا ہو سکتی ہیں کہ یورپی یونین نے ایک رپورٹ کی تھی کہ ان 2019 دیٹ بوٹس اینڈ فیک اکاؤنٹس آر اسپریڈنگ, اور ایسا کانٹینٹ جنریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ وچ از ناٹ ایکوریٹ, اور آن لائن پلیٹ فارمس یوز کیے جا رہے ہیں اس چیز کے لیے. سو دس مینس دیر از اے پرابلم دیٹ کین بیکم آور اپرچونیٹی. نیکسٹ از فیس بک نے پریس ریلیز کی تھی اگین 2019 میں ہی دیٹ وی آر فائٹنگ ٹو اسپریڈ آف دا فالس نیوز ان 3 کی ایریاز. اور فیس بک نے ایک پروجیکٹ بھی لانچ کیا ہوا ہے, نیوز انٹیگریٹی انیشیٹو. اور بینگ اے اسٹوڈنٹ, بینگ ریسرچر, یہ ہمارے لیے ایک اچھی اپرچونیٹیز ہو سکتا ہے کہ دے آر ورکنگ ٹو فائٹ اینڈ رپورٹ دا فیک نیوز. سو اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے الگورتھمس بنائے جا سکتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے اپنا جو ہے وہ اس میں شیئر ایڈ کیا جا سکتا ہے. دین کیگل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ڈفرینٹ قسم کے کمپٹیشنز اناؤنس کیے جاتے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ پبلش کیا جاتا ہے. دے ایکچولی just in August 2020 they actually had this challenge of participate or not disclosed, but
that was again an opportunity for our people, for our teams, for our researchers, for our students, that they could have participated in that. اگر ہم اس چیزوں کو تھوڑا سم کریں تو اوپن سورس بیسڈ پلیٹ فارمز بہت زیادہ کام کہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ بڑی اپرچونیٹی ہے جس کو ہم کور کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. So this was all on my side and I am open to the questions. جی ونڈرفل ماشاءاللہ. آپ نے بالکل ایک نیا چیپٹر کھول دیا. آج ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی اور ایک نئی چیز آ گئی جس کو کہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل تو پاکستان کے میڈیا میں, پاکستانی سیاسی میڈیا میں خاص طور پہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ. ففتھ جنریشن وار کے کانٹیکسٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ویئر ٹو ایکسیس گروور فیک نیوز کین بی یوزڈ فار پروپیگنڈا اینڈ ففتھ جنریشن وار. یس, ہمیں اینالائز کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں. دین کے لحاظ سے بھی ہمیں حکم ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ ویریفائی نہ کر سکیں یا آپ کو تسلی نہ ہو کہ یہ سچ ہے تو آپ اس کو آگے نہ پھیلائیں. آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا اچھا ہے کہ وہ پہلے سے ہی ہمیں وارن کر دیتا ہے کہ جب تک آپ کو کسی نیوز کی ویریفیکیشن نہ ہو آپ اس کو آگے مت پھیلائیں. تو نمبر ایک. نمبر دو, ہمارے کانٹیکس میں یہاں آپ نے دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک نیوز ٹویٹ کر دی جو کسی کی ڈیتھ کے بارے میں تھی اور وہ ابھی مرا نہیں تھا, وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا لیکن ابھی مرا نہیں تھا. تو اس کو بعد میں انہوں نے معذرت کی. سو فرسٹ آف آل اگر تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ نیوز براڈ کاسٹ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جب تک ویریفائی نہ ہوتا تو ان کو آگے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن دشمن جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ایسی ایسی خبریں شیئر کر دیتا ہے. میں اس وقت شاید 5th کلاس میں تھا تو مائی فادر واز ان آرمی, تو وہ ایک کتاب, ان کا ایک کورس چل رہا تھا, تو ایک کتاب رکھی ہوئی تھی گھر میں پوری کی پوری آف دس تھکنس, وہ پروپیگنڈا کے بارے میں تھی. تو وہ سکھایا جاتا ہے ہمارے ڈیفنس سیکٹر میں کہ آپ نے پروپیگنڈا کیسے پھیلانا ہے یا کیسے کٹیل کرنا ہے. سو ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان آل اسپیکٹس ان ایوری واک آف لائف کہ یہ خبریں کیسے جاتی ہیں. خاص طور پہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے, ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے, اور خاص طور پہ ہمارا میڈیا ہے اور پالیٹکس ہے, اس میں یہ چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے میڈیا نے کتنا اچھا بہت چیزوں کو پازیٹیولی مینج کیا ہے. ایک خاتون ہے ہمارے پالیٹکس میں جو 4 پارٹیاں چینج کر چکی ہیں, تو ان کی چاروں پارٹیوں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ لا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی, یہ بے نظیر کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی, یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی, اور انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا. سو اس وقت ہمیں بڑا ناپ تول کے چلنا ہے اور بہت محتاط رہنا ہے چونکہ ایوری تھنگ از اوپن فار ایوری بڈی. دوسرے نمبر پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا سارے آڈینس سے اور خاص طور پہ مس اسما کے توسط سے اور ان کے ریفرنس سے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. ایک زمانہ تھا جب دنیا میں یہ ملکوں کو دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاسوس چاہیے ہوتے تھے. اب یہ کام آپ کا فیس بک کر رہا ہے, اب آپ کا ٹویٹر کر رہا ہے, اب آپ کا واٹس ایپ کر رہا ہے. اب آپ کو جاسوس چاہیے نہیں, آپ خود ان کو اپنی خبریں, اپنی تصویریں, اپنے پلوں کی تصویریں, اپنے براج کی تصویریں, اپنے ہر ایریا کی اپنی ساری ویکنیسز کی سٹوریاں شیئر کرتے ہیں آپ. تو اس وقت ہم بہت ولنریبل ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے, کیا ہمیں اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ ہر چیز ہم اپنی شیئر کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. اور کیا کھایا, کیا پیا, کہاں پہننا. وہ ایک چور پکڑا گیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ لوگ گھر پہ نہیں ہیں. کہتا جی فیس بک پہ لگا کے گئے تھے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فیصل آباد. تو ون ہیز ٹو بی ویری ویجیلنٹ اینڈ ویری ویری کیئرفل. جی کوئی اور کوشچن اگر نہیں ہے تو ہم جی آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے. جی بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے, لیکن پروپیگنڈا کا جو ایک ایشو ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کے بارے میں امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ہم جو پکچرز یا ڈیٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں مس یوز ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت اچھے ریسرچر ہیں, وہ سینئر ہیں, ہمارے مینٹر ہیں ذیشان اللہ حسن عثمانی صاحب. ان کی جو پکچرز تھی وہ ادھر شیئر ہو رہی تھیں کسی اور کانٹیکسٹ میں, کسی اور چیزوں کے طریقے کے ساتھ, کسی اور نام کے ساتھ, کسی اور
کانٹیکسٹ میں شیئر کی جا رہی تھی. سو یہ پوائنٹ از دیٹ کہ اور وہ انڈین میڈیا جو تھا وہ اس کو یعنی اس پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ نیوز کریٹ کر رہا تھا. یہ کافی حیران کن بات ہے کیونکہ آج کل ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ اور ہر چیز کے تھرو ایکسیس دے دی ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہے لوگوں کے لیے. سو نہ صرف اس کو وہ مس یوز کر رہے ہیں بائی کریٹنگ فیک نیوز, تو things might get out of hand, but important thing is that we have to be very much careful. ہم ان چیزوں کو استعمال کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے, but we have to be careful. جب ہمارے پاس کوئی خبر آئے تو وہ جیسے ہمارے حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو پھر اس کو فردر شیئر کیا جائے, بیکاز اٹس ریسپانسبلٹی ٹورڈز our end کہ ہم جو ہے کوئی چیز شیئر کریں وہ authenticated ہے یا نہیں ہے. Thank you so much for that. If there is any question. میرے کچھ اسٹوڈنٹ تھے جو اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, MBA میں تھے, میں نے ان کو کچھ پڑھایا تھا یہاں پہ. دین دے وینٹ ٹو ووہان. وہاں جب یہ کووڈ شروع ہوا تو انہوں نے وہاں سے شیئر کیا کہ ان کو کچھ اور اسٹوڈنٹس نے مل کے اور وہاں کی گورنمنٹ نے گائیڈ کیا کہ آپ کہوا پیا کریں, گرم پانی پیا کریں, اسٹیم لیا کریں, اور اس طرح کی وہ ساری وہ انہوں نے شیئر کر کے مجھے بھیجی اور میں نے اس کو فیس بک پہ شیئر کیا. وہ پوری دنیا میں وہ خبر گئی اور اس کے اوپر کافی لے دے ہوئی. مجھے فیس بک سے فون آیا, مجھے واٹس ایپ سے ان کے ہیڈ کوارٹر سے فون آیا, ان کا میسج آیا, ای میل آئی. انہوں نے کہا جی آپ یہ چیزیں ویریفائی کریں. پھر میں نے ان کو ویریفیکیشن کے پورے چینل جو ہیں وہ شیئر کیے کہ دیز آر مائی اسٹوڈنٹس, یہاں کے رہنے والے ہیں, ڈسکا کے تھے, اور انہوں نے ووہان میں اپنی یونیورسٹی کا ذکر کیا اور وہ ساری میں نے ان کو کنیکٹ کر کے دی. اس کے بعد انہوں نے اپریشیٹ کیا انڈیا سے, انگلینڈ سے, USA سے, اور کہاں سے اس کی پھر اپریسیشن. ابھی بھی مجھے ویریفیکیشن کے لیے دوست میرے پوچھتے ہیں کبھی کبھار دوسرے ملکوں سے کہ یار یہ آپ کے نام سے چل رہا ہے, یہ از اٹ اوکے. سو بعض اوقات اچھی خبر یا اصل خبر بھی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے چینلز کے اس نیٹ ورک کے اندر. ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ we have to understand what is propaganda, what is fifth generation war, what is the actual news, and what are the tools and techniques کہ ہم اس کو ویریفائی کر سکیں. مس اسما نے کراچی میں ایک کانفرنس تھی کراچی یونیورسٹی میں, اس میں ایک بڑی اچھی پریزنٹیشن دی. اس میں انہوں نے ولنریبلٹی کے اوپر ایک لیکچر تھا. اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ ای میل کہیں سے آ رہی ہے تو آپ وہ اگر فیک ہے یا کوئی تو اس کے اینڈ پہ جو اس کا ویب سائٹ دی ہوئی ہے, ویب لنک دیا ہوا ہے جہاں سے وہ جنریٹ ہو رہی ہے, وہ دیکھ لیا کریں ای میل کھولنے سے پہلے. اور یقین کریں کہ وہ میرے لیے بڑی ایک پلس پوائنٹ تھا, اور میں نے اس کے بعد سے ہیبٹ بنا لی کہ کوئی بھی نئی ای میل آتی ہے اس کو پہلے دیکھتا ہوں, اور جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ نے مجھے ایک بڑی زبردست بات بتائی. حالانکہ ہم اور بہت ساری چیزوں کی ولنریبلٹی پہ بات کرتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے, اور آپ کی جو PhD ہے اس میں بھی آپ بہت اچھا کام کریں اور ملک اور قوم کو اور انسانیت کو اس سے فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ ود اس. ہمیں آپ نے بہت انلائٹن کیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.